وحی نازل ہونے اور حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن الخطاب کے دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے 10 سال بعد قریش کو خطرہ محسوس ہوا۔ مقدس پیغام کے پھیلاؤ کے خلاف لڑنے کی کوشش میں انہوں نے ہشام قبیلے سے قطع تعلق کر دیا اور ان کے ساتھ تجارت کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش نے اپنا یہ فیصلہ لکھ کر کعبہ کی دیواروں سے لٹکا دیا۔ اگرچہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قبیلے کا حصہ نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے شوہر اور خاندان کو بھوکا اور تکلیف اٹھاتے دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اپنے بڑھاپے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محاصرے کی مصائب کو برداشت کیا، امت مسلمہ کی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنی دولت خرچ کی اور ان کے لیے خوراک اور ادویات خریدی۔ بائیکاٹ کے 3 سال بعد بن قصائی کے لوگ ان کی مدد کو آئے اور اللہ کی طرف سے ایک کیڑے نے قریش کے لکھے ہوئے کاغذ کو تباہ کر دیا۔ اس طرح بالآخر محاصرہ ختم ہوا۔ بدقسمتی سے چند ماہ بعد ابی طالب اور خدیجہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ 25 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ساتھی اور معتماد رہنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی وفات کے سال کو بعد میں غم کا سال کہا گیا۔ در حقیقت اس واقعے سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم نہیں اٹھانا پڑا، کیونکہ آپ نے اس انسان کو کھو دیا جس نے آپ کی پرورش کی، اور ایسی بیوی کو کھو دیا جن کو آپ بے حد پسند کرتے تھے۔ بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد گھر سے کم ہی نکلتے تھے۔ اس کے فوراً بعد ہی آپ پر بہت مشکلات آ پڑیں۔ آپ کی حالت دیکھ کر قریش کو بہت اطمینان ہوا کہ وہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوائے ابراہیم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کو جنم دیا۔ آپ فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب، عبداللہ اور القاسم کی والدہ تھیں۔ ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ میں خوش قسمت تھا کہ مجھے ان کو محبت کرنے کی نعمت ملی۔ انہوں نے اس وقت میرا اعتبار کیا جب باقیوں نے مجھے جھٹلایا۔ جب دوسروں نے مجھے جھوٹا کہا تو انہوں نے مجھے صادق کہا۔ جب سب نے میری مدد کرنے سے انکار کیا تو آپ نے اپنی دولت سے میرا ساتھ دیا۔ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی، جبکہ باقی تمام عورتوں کے ذریعے میرے لیے اولاد کو روک دیا۔ حضرت خدیجہ کو 8 ہجری میں الحجون میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس آئے تو آپ نے ان کی قبر کھود کر ان کی زیارت کی اور ان کے جسم کو جبرائیل علیہ السلام کے جنت سے لائے ہوئے لباس میں ڈھانپ دیا۔ خدیجہ بنت خویلد ایک نہایت ہی نمایاں خاتون تھی۔ ان کے اثر و رسوخ اور ہمت کے بغیر اسلام آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ وہ نہ صرف ایک اچھی ساتھی اور بیوی تھیں، بلکہ وہ ایک ایسی خاتون بھی تھیں جنہوں نے ہمیں آزادی کے بارے میں سکھایا۔ ایک عالم کے مطابق خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدولت آج ہر 7 میں سے ایک شخص مسلمان ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری ہستیوں میں سے ایک تھی اور اللہ نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔